سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ محمد شرف الباری مراتبہ، نبی اکرم علیہ السلام کی ذات وہ ذات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے جو مراتب ہیں وہ بلند کیے ہیں۔ محمد خصہ الرحمن بالنعم، یہ وہ ذات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں خصوصی نعمتیں عطا کی ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، امام عشق و محبت، امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن اپنے کلام میں فرماتے ہیں، وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شہا تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم۔ اور فرماتے ہیں، تیرا مسند ناز ہے عرش بری، تیرا محرم راز ہے روح امین، تو ہی سرور ہر دو جہاں ہے شہا، تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم۔ تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ-سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق کے حسن و ادا کی قسم۔ اور یہی امام بوصیری رحمت اللہ تعالی علیہ فرما رہے ہیں کہ محمد شرف الباری مراتبہ، نبی اکرم علیہ السلام کی ذات وہ ذات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے جو مراتب ہیں وہ بلند کیے ہیں، آپ کی شان بلند کی ہے، آپ کا مرتبہ بلند کیا ہے۔ محمد خصہ الرحمن بالنعم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو خصوصی نعمتیں عطا کی ہیں، آپ کے خصائص ہیں، آپ کی ذات میں پائے جانے والے لاتعداد اوصاف ایسے ہیں جو آج تک کسی میں نہیں پائے گئے۔ نبی اکرم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اتانی جبریل، میرے پاس جبریل امین آتے ہیں، فقال ان ربی و ربکا، کہ اے محبوب علیہ السلام، رب تعالیٰ جو آپ کا رب بھی ہے میرا رب بھی ہے، وہ یہ فرماتا ہے، لَقَدْ تَدْرِي كَيْفَ رَفَعْتُ ذِكْرَكَ، کیا تو جانتا ہے کہ میں نے اپنے محبوب علیہ السلام کا جو ذکر ہے وہ کیسے بلند کیا؟ قلت اللہ اعلم، میں کہتا ہوں اللہ بہتر جانتا ہے۔ فرمایا، قال، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، لا اذکر، میرا کہیں ذکر نہیں ہوگا، الا ذکرت معی، لیکن میرے ذکر کے ساتھ اے محبوب تمہارا بھی ذکر ہوگا۔ بتائیے نبی اکرم علیہ السلام کی کیا مبارک شان ہے۔ ایک حدیث پاک میں آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا، وموسیٰ نجیہ، موسیٰ علیہ السلام کو نجی بنایا، واتخذنی حبیبا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا حبیب بنایا۔ پھر فرمایا، وعزتی وجلالی، کہ میری عزت و جلال کی قسم، لأوثرن حبیبی علی خلیلی ونجیی، کہ اے محبوب علیہ السلام، میں نے تجھے اپنے خلیل پر، اپنے نجی پر فضیلت عطا فرما دی ہے۔ نبی اکرم علیہ السلام کی شان کی، آپ کے کمال کی، آپ کے مرتبے کی، آپ کے علو کی، آپ کی بلندی کی، آپ کے شرف کی کیا کہنے ہیں۔ حضور علیہ السلام خود ارشاد فرما رہے ہیں، ان اللہ جعلنی عبدا کریما، اللہ تعالیٰ نے مجھے کریم بنایا ہے۔ تو کریم ہے
تیری خو در گزر کی ہے، آقا آپ کیوں نہ کریم ہوں جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو کریم بنایا۔ فرمایا وَلَمْ يَجْعَلَنِي جَبَّارًا، اللہ تعالیٰ نے مجھے سخت نہیں پیدا فرمایا۔ ایک اور حدیث پاک میں ارشاد ہوتا ہے، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں ان اتقاکم وَأَعْلَمَكُمْ بِاللَّهِ أَنَا، بے شک تم سب سے زیادہ تقوی والا میں ہوں اور تم سب سے زیادہ علم رکھنے والا میں ہوں۔ حضور علیہ السلام کے علم کے کیا کہنے ہیں، آپ حق الیقین بھی رکھتے ہیں، عین الیقین بھی رکھتے ہیں، آپ علم کے تمام جو مراتب ہیں اس پر فائز کیے گئے ہیں۔ کون سی چیز ہے جو آپ پر مخفی ہے؟ نبی اکرم علیہ السلام ایک حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں انما انا رحمت مہدات، بے شک میں رحمت ہوں، کان رحمت ہوں، سر چشمہ رحمت ہوں، آپ منبع رحمت ہیں، ایسی رحمت ہوں کہ جو ہدایت یافتہ ہے۔ نبی اکرم علیہ السلام آپ کی شان کے کیا کہنے، آپ کی بزرگی کے کیا کہنے۔ میں کتاب پڑھ رہا تھا جواہر البحار، بہت ہی پیاری کتاب ہے۔ اس کتاب کے اندر کچھ الفاظ کسی بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ کے ذکر کیے اور ان الفاظوں کے ذریعے پیارے آقا علیہ السلام کی تعریف کی گئی۔ فرماتے ہیں فَنُورُهُ انوار، آپ کا نور کیا ہے؟ انوار ہے، ایسی چمک ہے، ایسی روشنی ہے کہ سارا نور جو ہے دنیا کا جتنا بھی نور ہے وہ آپ پر قربان ہو۔ وَبُرْحَانُهُ اظہر، آپ کے جو معجزے ہیں وہ عیاں ہیں۔ وَسِرُّهُ اظہر، اور جو آپ پیغام لے کر آئے ہیں وہ پیغام بھی واضح ہے۔ دینُهُ اکمل، آپ کا دین مکمل ہے۔ صورتُهُ اجمل، آپ کی صورت انتہائی جمیل۔ فضلُهُ وقدرتُهُ اعلیٰ، آپ کا جو فضل ہے، جو مرتبہ ہے، آپ کا جو مرتبہ ہے، جو شان ہے آپ کی وہ اعلیٰ ہے۔ ذکرُهُ احلیٰ، آپ کا ذکر میٹھا ہے، جب زبان پر آپ کا ذکر آتا ہے تو شہد گھل جاتا ہے۔ لسانُهُ افصاح، آپ کی جو مبارک زبان ہے وہ فصیح ہے۔ دعاؤہ انجا، اور آپ کی جو دعا ہے وہ قبولیت کا شرف رکھتی ہے۔ علمہ عرفہ، آپ کا جو علم ہے وہ عرفہ ہے، بہت بلند ہے۔ نداؤہ اسما، آپ کی جو ندا ہے وہ سنی جاتی ہے۔ حوائجہ اقدا، جو حاجتیں آپ کو پیش ہوں وہ پوری کی جاتی ہیں۔ شفاعتہ عمدہ، آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ نصرہ مؤید، آپ کی مدد کی جاتی ہے۔ اسمہ محمد، ارے آپ کا نام کیا ہے؟ نام نامی، اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جسمہ عابد، آپ کا جو جسم مبارک ہے یہ عبودیت کی ایک اعلیٰ مثال ہے۔ آپ کا رواں رواں جو ہے اس سے عبادت کا رنگ جھلکتا ہے۔ آپ کی زبان ذکر میں مشغول، آپ کا دل اللہ کی یاد میں مشغول، آپ کا لمحہ لمحہ عبادت میں مشغول۔ تو جسم ہو آبدو اور رسم ہو اوحد، آپ کی جو نشانی ہیں، آپ کی ذات میں پائے جانے والی جو علامتیں ہیں یہ یکتا ہے۔ کسی کے اندر ایسی نشانیاں، ایسے برہان، ایسے معجزے نہیں پائے گئے۔ اسم ہو احمد، ایک نام آپ کا احمد ہے، آپ اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرنے والے ہیں۔ وہ حبیب المولا، آپ اللہ تعالیٰ کے حبیب ہیں اور آپ مسلمانوں کی جانوں کے مالک ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، امام بصیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سب سے پہلے یہ بیان کرتے ہیں کہ محمد شرف الباری مراتبہ، کہ یہ محبوب علیہ السلام وہ ہستی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے مراتب کو، آپ کے فضل کو، آپ کی شان کو بلند کیا ہے، اعلیٰ کیا ہے۔ اور دوسرے مصرعے میں ارشاد فرماتے ہیں محمد خصہ الرحمن بالنعم، آپ کی ذات میں ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ خصوصیت عطا کی ہے کہ وہ نعمتیں آپ کی ذات میں پائی گئیں آپ سے پہلے کسی کی ذات میں نہیں پائی گئیں اور نہ کسی کی ذات میں پائی جائیں گی۔ اور ایسی نعمتوں کو اہل سیرت خصائص کہتے ہیں کہ رسول اکرم
علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات وہ ذات ہے جو منبع الخصائص ہے، خصائص کبریٰ آپ کی ذات میں جمع ہیں۔ علماء نے لکھا کہ آپ کی ذات کے اندر پائے جانے والے خصائص دو طرح کے ہیں، ایک وہ نعمتیں، وہ فضل، وہ شرف جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دنیا میں دیا، اور دوسری وہ نعمتیں اور وہ شرف جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو آخرت میں عطا کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے صدقے آپ کی امت پر بھی یہ کرم کیا کہ ان کو کچھ خصائص، کچھ نعمتیں وہ دی گئیں کہ جس کا تعلق دنیا سے ہے، اور کچھ خصائص، کچھ نعمتیں وہ دی گئیں جس کا تعلق آخرت سے ہے۔ اور بات کرتے ہیں رسول اکرم علیہ السلام کے خصائص کی، یہ کوئی آدھے گھنٹے یا ایک گھنٹے میں بیان ہونے والا موضوع نہیں ہے۔ علماء نے اس پر مستقل کتابیں تصنیف کی ہیں۔ سب سے بہترین کتاب جو میری نظر سے گزری امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالی کی کتاب خصائص الکبریٰ ہے، جو کہ 2 جلدوں کے اندر ہے۔ اس کتاب کی تلخیص بھی ہوئی، اس کتاب کو علماء نے اپنے الفاظوں میں بھی نقل کیا۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری کتابیں اس موضوع پر لکھی گئیں کہ وہ باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملنے والا وہ انعام اور اکرام اور وہ نعمتیں جو صرف آپ کی ذات میں پائی گئیں، آپ کے علاوہ وہ نعمتیں، وہ خصائص، وہ اوصاف کہیں نہیں پائے گئے، کسی ذات میں نہیں پائے گئے۔ ایک انہی خصائص میں سے ایک خصوصیت رسول اکرم علیہ السلام کی ذات میں یہ ہے کہ 70 کے قریب ایسے اسماء ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بھی بیان کیے، اور وہ اسماء نبی اکرم علیہ السلام پر بھی بولے جاتے ہیں، اگرچہ کہ ان کا جو مصداق ہے اس میں فرق ہے، معنی میں فرق ہے، لیکن جو لفظی اطلاق ہے وہ ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھی وہ لفظ بولا گیا، اور نبی اکرم علیہ السلام کی ذات پر بھی وہ لفظ بولا گیا، جیسا کہ لفظ رحیم ہے، لفظ رؤوف ہے۔ اسی طریقے سے کئی ایسے الفاظ ہیں کہ جو کہ مشترک طور پر بولے گئے۔ اسی طریقے سے آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہ حسن عطا فرمایا، وہ جمال عطا فرمایا کہ حسن یوسفی تو ایک جز ہے اس حسن کے مقابلے میں، ایک حصہ ہے، ایک ٹکڑا ہے نبی اکرم علیہ السلام کے حسن کے مقابلے میں۔ پہلے شیاطین آسمانوں کے قریب جاتے تھے، فرشتوں کی آوازیں سنا کرتے تھے۔ نبی اکرم علیہ السلام کا جب ظہور ہوتا ہے، آپ کی جب پیدائش ہوتی ہے، تو شیطانوں کو پھر جو شہاب ثاقب ہے وہ مارے جاتے ہیں، انہیں دھتکار دیا جاتا ہے۔ اب وہ فرشتوں کی باتیں سننے پر قادر نہیں ہیں۔ نبی اکرم علیہ السلام کے اوصاف میں سے، آپ کے خصائص میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے آپ کے والدین کریمین کو زندہ فرمایا، اور وہ آپ پر انہوں نے کلمہ پڑھا اور آپ کے امتی ہونے کا شرف انہیں عطا کیا گیا، اگرچہ کہ اس سے پہلے بھی وہ کافر نہیں تھے، وہ دین فطرت پر تھے، اور نبی اکرم علیہ السلام نے آپ کو زندہ کیا۔ علماء نے اس پر بہت ساری کتابیں لکھی ہیں، خود امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے متعدد رسالے ایمان ابوین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے موجود ہیں۔ حضور علیہ السلام کے خصائص میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ جو کتاب قرآن کریم آپ پر نازل کی گئی وہ ایک اعلیٰ معجزہ ہے، بلکہ آپ کے جو معجزات ہیں ان معجزات میں سے سب سے بڑا معجزہ ہے۔ آپ کو جو اعجاز دیا گیا، معجزہ دیا گیا، وہ قرآن کی صورت میں دیا گیا۔ قرآن جس خطے پر نازل ہوا، یعنی اہل عرب جو تھے وہ اپنی زبان پر بڑا ناز کیا کرتے تھے۔ قرآن نے انہیں چیلنج کر دیا، ایک آیت بنا لاؤ، ایک سورت بنا لاؤ، اگر تم صاحب زبان ہو، تمہیں اپنی زبانوں پر ناز ہے، لیکن نہ وہ ایک سورت بنا سکے، نہ ایک آیت بنا سکے۔ وہ لوگ جو زبان پر گھمنڈ کیا کرتے تھے، وہ قرآن جب سنتے تو عاجز آ جاتے، حیران ہو جاتے، عقلیں متحیر ہو جاتی، یہ کیسی کتاب ہے؟ اس کتاب کے اندر جو روانی ہے، جو سراست ہے، جو استعارے ہیں، جو کنائے ہیں، جو اختصار ہے، جو کلام کا حسن ہے، جو معنی اور بدیع کا استعمال ہے، اس استعمال نے ان کی عقلوں کو حیران کر دیا۔
تو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہونے والی یہ کتاب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ اور اس قرآن کریم فرقان حمید کے اندر ایک اور خاص بات یہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی اب یہ خصوصیت کہ آپ کا یہ معجزہ قیامت تک باقی رہے گا۔ اور انبیاء علیہ السلام کے معجزات ظاہر ہوئے، ظاہر ہونے کے بعد اب ان کا وجود نہیں پایا جاتا، لیکن رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ بصورت قرآن کریم قیامت تک باقی رہے گا۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام پر جو کتاب نازل ہوئی، کتاب تو اور انبیاء علیہ السلام پر بھی نازل ہوئی تھیں، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ خصوصیت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر جو کتاب نازل کی یہ تحریف سے، تبدل سے، تغیر سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ تو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ کے اندر خود قرآن پاک کے تعلق سے کئی خصوصیتیں موجود ہیں۔ ایک بڑی خصوصیت کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہ ہستی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمام کے تمام انبیاء کو جب دنیا میں بھیجا، انہیں رسالت عطا کی، انہیں صحائف عطا کیے یا کتاب عطا کی، تو انہیں معجزات کے ساتھ بھیجا۔ کسی کو ایک معجزہ دیا، کسی کو 2 دیے، کسی کو زیادہ دیے، لیکن سب سے زیادہ، سب سے بڑھ کر، سب سے زیادہ تعداد میں اللہ رب العزت نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو معجزات عطا فرمائے۔ اتنے معجزات کسی اور نبی یا رسول میں نہیں پائے جاتے۔ یہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک خصوصیت ہے۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخلیق میں سب سے پہلے آپ کا نور پیدا کیا، لیکن آپ کی ایک خصوصیت یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا۔ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا قیامت تک کے لیے۔ اب آپ کی ہی رسالت، آپ کی ہی نبوت باقی رہے گی۔ یہ شرف، یہ خصوصیت کسی اور کے حصے میں نہیں آئی۔ اسی طریقے سے جو کتاب قرآن کریم آپ پر نازل ہوئی، اس کتاب کے اندر ناسخ اور منسوخ بھی ہے۔ کچھ احکامات ایسے ہیں جو ایک وقت تک کے لیے رکھے گئے اور اس کے بعد نیا حکم آیا، ناسخ آیا۔ پرانا جو حکم تھا وہ اس پر عمل جائز نہیں رہا، تلاوت باقی رہی، لیکن عمل جائز نہیں رہا۔ تو قرآن پاک وہ کتاب جس میں ناسخ و منسوخ ہے، بخلاف دیگر کتب کے کہ ان کتابوں کے اندر ایسا معاملہ نہیں تھا۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو جو خصوصیتیں دی گئیں اس میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ آپ شفاعت کبریٰ کے منصب پر فائز ہوں گے۔ شفاعت کا حصہ تو انبیاء کو بھی ملے گا، رسول کو بھی ملے گا، صالح مسلمانوں کو بھی ملے گا، علماء کو بھی ملے گا، اولیاء کو بھی ملے گا، لیکن جو شفاعت کبریٰ کا معاملہ ہوگا کہ شفاعت کا جو دروازہ کھلے گا اور بزم محشر کی جو کارروائی ہے وہ آگے بڑھے گی، وہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے بڑھے گی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام شفاعت کا دروازہ کھولیں گے۔ یہ مقام اور مرتبہ اللہ تعالیٰ نے صرف آپ کو عطا کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام پر کتاب نازل فرمائی، انہیں مختلف خطابات سے پکارا، مختلف احکامات ان پر نازل کیے، لیکن رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام وہ ہستی ہیں، وہ ذات ہیں کہ قرآن جب آپ کا تذکرہ کرتا ہے، جب آپ کا ذکر کرتا ہے تو الگ الگ طریقے سے کرتا ہے۔ کہیں آپ کے اوصاف بیان کیے جاتے ہیں، کہیں آپ کے کمالات بیان کیے جاتے ہیں، کہیں آپ کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں، کہیں خاتم النبیین ہونا بیان کیا جاتا ہے، کہیں رحمت للعالمین ہونا بیان کیا جاتا ہے، کہیں رؤوف اور رحیم ہونا بیان کیا جاتا ہے، کہیں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ نبی اولا ہیں، تمہاری جانوں کے زیادہ مالک ہیں، کہیں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ وہ محبوب ہیں کہ ان کی جو ازواج ہیں وہ تمہاری مائیں ہیں، کہیں یہ کہا جاتا ہے کہ اس بارگاہ میں آؤ، اگر کام ہو جائے تو چلے جاؤ، کہیں یہ کہا جاتا ہے کہ جب ان کے ساتھ سرگوشی کرو تو صدقہ ادا کرو، کہیں یہ کہا جاتا ہے کہ انہیں بلند آواز سے نہ پکارو، کہیں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر حضور علیہ السلام کے در دولت پر آنا ہے تو پھر باہر سے آواز نہ دو، جس طرح عام لوگ ایک دوسرے کے گھر پر آ کر آواز دیا کرتے ہیں، کیونکہ یہ محبوب علیہ السلام کی بارگاہ ہے، یہ اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام کا
آستانہ ہے، آپ کا در دولت ہے۔ اور کہیں ہمیں یہ انداز دیکھنے کو ملتا ہے کہ قرآن جب آپ کا ذکر کرتا ہے کس طرح کرتا ہے، اس انداز کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کسی کا نہیں کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لعمرک، اے محبوب علیہ السلام، تمہاری عمر کی قسم، تمہاری جان کی قسم۔ اندازہ لگائیے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو کیسے مقام اور کیسے مرتبوں سے نوازا ہے۔ ہر انسان کے ساتھ ایک ہمزاد ہوتا ہے، ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے۔ جو نیک فرشتہ ہوتا ہے اچھی بات کی طرف بلاتا ہے، جو ہمزاد ہوتا ہے وہ بری بات کی طرف بلاتا ہے۔ حضور اکرم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ہمزاد کو مسلمان کر لیا ہے۔ بات ہو رہی ہے رسول اکرم علیہ السلام کی خصوصیات کی، ان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی جو اللہ تعالیٰ نے صرف آپ پر عطا کی، آپ پر نازل کی، آپ کو جن کے ساتھ مختص کیا، کسی اور کے اندر وہ نعمتیں نہیں پائی جاتی۔ اور امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہی بیان کر رہے ہیں، محمد شرف الباری مراتبہ، آپ کی ذات وہ ذات ہے اللہ تعالیٰ نے جس کے مراتب کو بلندی بخشی ہے۔ محمد خصہ الرحمن بالنعمی، آپ کی ذات وہ ذات ہے کہ خدائے رحمان نے جنہیں خصوصی نعمتیں عطا کی ہیں۔ ایک نعمت یہ ہے کہ جو نعمت کسی کو نہیں ملی کہ حضور علیہ السلام کی ذات وہ ذات ہے کہ قبر میں آپ کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ آج تک کسی بھی بندے سے نہ آدم علیہ السلام کے بارے میں سوال ہوا، نوح علیہ السلام کی امتی سے نوح علیہ السلام کے بارے میں سوال نہ ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امتی سے ان کے بارے میں سوال نہ ہوا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امتی سے ان کے بارے میں سوال نہ ہوا۔ علماء لکھتے ہیں کہ یہ خصوصیت نبی اکرم علیہ السلام کو حاصل ہے کہ آپ کے جو امتی ہیں ان سے آپ کے بارے میں سوال ہوگا، ما کنت تقول، تو کیا کہا کرتا تھا فی حق کی حاضر رجل، اس ہستی کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا؟ وہ کہے گا حاضر رسول اللہ، یہ میرے رسول ہیں، یہ تو میرے آقا ہیں، یہ تو وہ ہستی ہیں کہ ساری عمر میں جن کا کلمہ پڑھتا رہا، جن کا ذکر کرتا رہا، جن کا میلاد مناتا رہا، جن کے آنے کی خوشیاں مناتا رہا، جن کے نام کے چرچے کرتا رہا، جن کی ذات پر فدا ہونے کی تمنا کرتا رہا۔ تو نبی اکرم علیہ السلام وہ ذات کہ قبر میں آپ کے متعلق سوال ہوگا، اور یہ شرف، یہ مقام، یہ مرتبہ اور کسی کو حاصل نہیں ہوا۔ ایک اور مقام اور مرتبہ اور خصوصیت یہ کہ ملک الموت بھی آپ کی خدمت میں اجازت لے کر آتے ہیں۔ اور ایک اور خصوصیت علماء نے یہ بیان کی کہ نبی اکرم علیہ السلام، یعنی ایک روٹین یہ ہے کہ جب شوہر کا انتقال ہوتا ہے تو جو بیوہ ہوتی ہے وہ عدت گزار کر کسی سے بھی نکاح کر سکتی ہے، لیکن حضور علیہ السلام کی جو ازواج مطہرات ہیں قرآن پاک نے انہیں مومنین کی مائیں قرار دیا ہے، تو وہ نبی اکرم علیہ السلام کے وصال ظاہری کے بعد بھی تمام کے تمام لوگوں پر حرام ہیں، کسی سے ان کا نکاح جائز نہ رہا۔ حضور علیہ السلام جب زندہ ہیں تو آپ کی جو ازواج ہیں ان کا نکاح کسی اور کے ساتھ کیسے ہو سکتا ہے؟ رسول اکرم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اس طرح کی بے شمار اور لاتعداد نعمتوں سے نواز رکھا ہے۔ آپ کے اندر وہ صفات اور کمال اور نعمتیں اور اوصاف پائے جاتے ہیں کہ جو کسی اور کے اندر نہیں پائے جاتے، اور دنیا میں بھی اس کے نظارے ہیں۔ یہ تو میں نے چند مثالوں کے طور پر عرض کی ہیں، ورنہ تو آپ علیہ السلام پر اس طرح کی جو نعمتیں نازل ہوئیں، جو آپ کی ذات میں اس طرح کے اوصاف پائے گئے، ان کی ایک بہت طویل فہرست ہے۔ اور یہ وہ مثالیں تھیں جن کا تعلق دنیاوی نعمتوں سے تھا۔ اگر بات کریں اخروی نعمتوں کی تو شفاعت کا دروازہ آپ کھولیں گے، پل صراط پر آپ کھڑے ہوں گے، جنت میں سب سے پہلے آپ داخل ہوں گے، حوض کوثر پر آپ موجود ہوں گے، لوگوں کو جہنم سے آپ نکالیں گے، لوگوں کی شفاعت آپ فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو قیامت کے دن جن اعزاز و اکرام سے نوازے گا، جو نعمتیں بروز محشر عطا کرے گا، جو نعمتیں اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں عطا کرے گا، اس کی ایک پوری تفصیل ہے۔
اور اس تفصیل کا جو باب ہے کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ ختم کیسے ہو جب اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے انا آتیناک الکوثر، اے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرما دیا ہے۔ تو جب آپ کو خیر کثیر عطا کر دیا گیا تو آپ پر نعمتیں بھی عطا ہوئیں، آپ کو شرف بھی دیا گیا، آپ کو فضیلت بھی دی گئی، آپ کے مقام کو بھی بلند کیا گیا، آپ کے ذکر کو بھی بلند کیا گیا۔ آپ کا ذکر ہر سو رہے گا، ہر سو ہوتا رہے گا، اور نہ کوئی آپ سا ہوا اور نہ کوئی آپ سا ہو سکتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ذاتی طور پر رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا مطالعہ کریں، آپ کے احوال کو پڑھیں، آپ کی شان کو پڑھیں، آپ کے تذکرے کو پڑھیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جب ہم سیرت پڑھیں گے، آپ کے احوال کو پڑھیں گے، تو آپ کی جو معرفت ہے اس سے آگاہی ہوگی۔ آپ کی معرفت سے آگاہی ہونا آپ کی محبت میں اضافے کا سبب بنے گی، اور آپ کی محبت میں اضافہ سرمایہ ایمان ہے، ہماری زندگیوں کا حاصل ہے۔ تو اگر رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت چاہیے، سچا پکا عشق چاہیے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کا تذکرہ کرنا ہوگا، تذکرہ سننا ہوگا، آپ کی زندگی کے احوال پڑھنے سمجھنے ہوں گے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا مطالعہ کرنا ہوگا، آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو اوصاف دیے انہیں جاننا ہوگا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ماہ و سال گزرے ان کے بارے میں ہماری معلومات ہونی چاہیے۔ تو جب بندہ، جب امتی نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرتا رہتا ہے تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ حب مصطفیٰ نصیب ہوتی ہے، حب میں اضافہ ہوتا ہے، محبت میں اضافہ ہوتا ہے، اور جب محبت میں اضافہ ہوتا ہے تو دل کے اندر وہ چراغ جلتا ہے، وہ روشنی ہوتی ہے، وہ نور پھیلتا ہے، اور وہ طاقت ایمانی میسر آتی ہے کہ جو بندے کی آخرت کو مضبوط بناتی ہے، کامیاب بناتی ہے، اور بندے کو کامیابی، کامرانی، فلاح اور نجات عطا کر دیتی ہے۔ تو رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد ہماری زندگی ہے، تو پھر ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد کیوں نہ منائیں، آپ کا تذکرہ کیوں نہ کریں، آپ کا میلاد کیوں نہ منائیں، آپ کے چرچے کیوں نہ کریں، آپ کے ذکر کی محفل کیوں نہ کریں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ذکر مصطفیٰ کیجئے، درود و سلام کی کثرت کیجئے، نہ صرف یہ کہ ربیع الاول کے مہینے میں بلکہ پورا سال روزانہ صبح و شام پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ کرتے رہیں۔ کتابیں تو پڑھنے والی بہت ہیں، لیکن دو کتابوں کے نام عرض کر رہا ہوں۔ سیرت رسول عربی کا مطالعہ کریں، صحابہ کا عشق رسول کتاب ہے اس کا مطالعہ کریں، شفا شریف کے علماء اہل سنت کے تراجم موجود ہیں، مدارج النبوہ کے علماء اہل سنت کے تراجم موجود ہیں، ان کتاب کو بھی پڑھیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کتابوں کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ مخلوق کو معلوم ہو کیا ان کی حقیقت، مخلوق کو معلوم ہو کیا ان کی حقیقت، رب عز و جل جانتا ہے شان محمد، رب عز و جل جانتا ہے شان محمد، رب عز و جل جانتا ہے شان محمد۔